سے مبارک پہ ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار، جھوٹے مزار بنانے والے کی زیارت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس پر لعنت ہے اللہ کی لعنت ہے، اس لعنت سے بچنا چاہیے۔ تعزیوں میں یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی نیک بندے، حضرت شاہ عبداللہ غازی کا مزار موجود ہے، جاؤ فاتحہ پڑھو، سبحان اللہ۔ اور بہت سی مزارات کراچی شہر کے اندر اولیاء کرام کے مزارات ہیں، حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کی صدقے کی برکت سے، انہی کے صدقے سے، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ داتا گنج بخش علی الحجویری رضی اللہ عنہ، شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید شکر گنج رضی اللہ عنہ، حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ، یہ تمام اکابر اولیاء اللہ اسی خطے میں مدفون ہیں، ان کی برکت سے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ جھوٹے مزار بنانے والوں پر اللہ لعنت برساتا ہے۔ اصل مزارات تو وہ ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیات ظاہری سے پردہ فرمایا تو 9 تلواریں حضور کے سرہانے لٹک رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ کھانے سے زیادہ، روٹی سے زیادہ، جسم کی آرائش سے زیادہ، کسی چیز کا اگر سب سے پہلا حق مسلمان کا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے کہ گھر میں تھوڑی کھجورے اور ستو کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن 9 تلواریں، اعلیٰ قسم کی تلواریں حضور رکھتے تھے، اور مسلمان فوج کی قیادت فرماتے تھے۔ رسول اللہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ رسول اللہ کے جانثار صحابہ دائیں اور بائیں قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہی تعلیم امام حسین کو بھی تھی، یہی تعلیم، اس تعلیم کا نتیجہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ نے بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا وہ گدی۔ آپ غور فرما رہے ہوں گے، مدینہ منورہ رسول اللہ کا روضہ مبارک، سب سے بڑی گدی، مسلمان چاروں طرف سے آتے تھے، امام عالی مقام کی پیشانی کو چومتے تھے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر رسول اللہ ہی فقط یاد نہیں آتے تھے، ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ ہم شبیہ رسول اللہ تھے، جسم میں، گفتار میں، رفتار میں امام حسین ہم شبیہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شباہت ملتی تھی۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی وقت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طبیعت بے چین ہوتی تھی تو کہتے تھے آؤ چلیں امام حسن کے پاس، امام حسین کے پاس۔ بچے پوچھتے تھے ابا بڑی طبیعت آپ کی بے چین ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستا رہی ہے، ان کے دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو کہا ہم جا رہے ہیں امام حسن کے پاس، ہم جا رہے ہیں امام حسین کے پاس۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے اس دنیا حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد امام جب ان کا دل چاہتا تھا، بے چین ہوتا تھا رسول اللہ کی زیارت کے لیے، حضور ظاہری طور پر تو پردہ فرما چکے تھے، تو ظاہری طور پر دیکھنے کے لیے جب دل بے چین ہوتا تھا تو امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کر قلب کو اور آنکھوں کو سرور مہیا کرتے تھے اور درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور کے آل پر بھی درود بھیجو، حضور پر بھی درود بھیجو، ان کے آل پر بھی درود بھیجو، ان کے اصحاب پر بھی درود بھیجو، محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ کے صحابہ امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کر اپنے قلب کو تسکین دیتے تھے، اپنی آنکھوں کو نور بخشتے تھے۔
وہ عظیم المرتبہ صحابی حضرت امام حسین حضور کے صحابی بھی تھے، اس لیے کہ حضور کی گود میں کھیلتے تھے، حضور کے کاندھے مبارک پر سوار ہوتے تھے، جب حضور نماز پڑھاتے ہوتے تھے تو نماز میں حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، سجدے میں حضور ہوتے تھے تو حضور کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے، حضور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے دیر کرتے تھے، بعد میں صحابہ فرماتے تھے حضور سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، کہا میری پشت پر امام حسین آ گئے تھے، اب اگر میں جلدی سیدھا ہو جاتا، میں انتظار کر رہا تھا یہ اتریں، کیونکہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاتا ہو سکتا ہے وہ گر جاتے، ان کے چوٹ لگ جاتی، اس لیے سجدے میں دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ عظیم المرتبہ صحابی امام حسین جن کو رسول اللہ اپنی پشت پر سے سجدے کی حالت میں اتارتے نہیں تھے، ان کے اترنے کا انتظار کرتے تھے کہ وہ گرنے نہ پائے، وہ میدان کربلا میں یزید لشکر کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے اور ہر تکلیف کو برداشت فرما رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سیرت کا یہ پہلو ہم نے بھلا دیا۔ تازیوں کے جلوس کو دیکھنے کے لیے قوم نکل جاتی ہے باہر، اور بعض لچے شہدے غندے بھنگڑا ڈالتے کیا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کی خوشی ہے؟ یہ تو کوفے والے کر رہے ہیں۔ تازیوں کے جلوس میں بھنگڑا ہوتا ہے، بعض مقامات پر تازیوں کے جلوس میں ڈھول بجتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی جگہ دیکھا کہ کسی کی میت پر ڈھول بج رہے ہو؟ ڈھول کہاں بجتا ہے؟ شادی کے موقع پر ڈھول بجتا ہے، خوشی کے موقع پر خود فیصلہ کیجئے۔ ڈھول بجتا ہے شادی کے موقع پر، دف سنت ہے، اور ڈھول جو ہے ظاہر ہے شرعی طور پر تو جائز نہیں ہے، لیکن بجاتے ہیں لوگ باقی۔ شادی کے موقع پر شادیانے بجتے ہیں، شادی کے موقع پر شادیانے بجا کر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، تو تعزیوں میں بھی ڈھول بجا کر شادیانے بجا کر کیا امام حسین کی شہادت کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بنانا چاہیے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت ہوئی، کتنے آدمی ہیں کہ جو شہادت کے دن امام علی مقام کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید کے ختم کرنے کی محفلیں منعقد کر رہے ہو، سب ڈھول تاشے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ چند مسلمان اہل ایمان جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں قرآن خوانی میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، باقی سب سڑکوں پر لہو و لغو خرافات و واہیات، بڑا غلط تاثر ملتا ہے۔ امام علی مقام جب شہادت کا وقت تھا تو کہا شہید ہونے سے پہلے میری آرزو ہے۔ کیا آرزو ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں 2 رکعت اللہ کے حضور میں 2 رکعت ادا کر کے سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم ان کے ماننے والے فرض نماز جو ہے وہ ڈھول میں اور تاشوں میں فرض نماز غائب، امام علی مقام خون بہ رہا تھا اور اللہ کے حضور میں سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ کو نہیں بھولے، اللہ سے رشتہ نہیں توڑا، ہم نے ڈھول میں، تاشوں میں، خرافات میں، لغویات میں، تعزیہ داری میں اور فلاں میں اور ڈھول دھپے میں اور لغو اور خرافات میں، واہیات میں، عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع میں کھڑے ہو کر تماش بین بن کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی۔ امام علی مقام ایسے وقت میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے، قرآن مجید و فرقان حمید۔ گرمی ہوتی ہے تو میں گرمیوں کے موسم میں جہاں قرآن شریف سناتا ہوں وہاں ان سے کہتا ہوں بھائی ذرا پنکھا ذرا ٹھیک ٹھاک کر دینا، گرمی لگتی ہے۔
جب تراویح میں سناتا ہوں گرمیوں کے موسم میں، تو اب تو پنکھے کی کبھی آج کل تو سردیاں ہیں تو نہیں ضرورت پڑتی، لیکن جب گرمی شدید ہوتی ہے، گرمیوں کے موسم میں رمضان آتا ہے، مسجد کے متولی صاحب سے منتظمین سے کہا کرتا تھا کوئی ذرا پنکھے کو ذرا ٹھیک کرا لیجیے گا، رمضان شریف سے پہلے پنکھوں کو ٹھیک کرا لیجیے، ہم قرآن شریف سنائیں گے تو گرمی نہ لگے، پسینے بہت آتے ہیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ یہاں کا محراب کا پنکھا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، تو میں نے خود متولی صاحب سے کہا کہ ذرا مہربانی کر کے جلدی پنکھا ٹھیک کرا دیں۔ یعنی جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹھنڈی ہوا ملتی رہے، اس ٹھنڈی ہوا میں قرآن شریف پڑھتا۔ تراویح میں قرآن شریف سنانے کے لیے میں نے منتظمہ کمیٹی سے مسجد کی درخواست کی کہ ذرا اب رمضان شریف گرمیوں میں آ رہا ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہے، مہربانی فرما کے ذرا جلدی سے پنکھے ذرا ٹھیک کرا لیجیے۔ یعنی مجھ سے گرمی میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ میرے ناز و نخروں کا عالم ہے۔ پنکھے 1 ہفتے پہلے ٹھیک ہو جانے چاہیے، اس کی تاکید کر رہا ہوں، میں منتظمین سے درخواست کر رہا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو پنکھے کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر پنکھا نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، گرمی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں فاتحہ صوم میں شامل ہوئے کوٹھی میں اور بنگلوں میں تو ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو عمدہ، اچھا، خوش ذائقہ، مرغن غذا کھانے کے بعد پھر قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ وہ منظر دیکھیے کہ 3 دن سے بھوک اور پیاس ہے، فاقہ ہے، تیر برس رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، پیاس ہے، پانی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، خیمے کا محاصرہ ہو گیا ہے، منافقین، یزیدی لشکر، 22,000 لشکر 75 آدمیوں کے خیمے کو گھیرا ڈالے ہوئے کھڑا ہے، پانی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں سبحان اللہ، ایسے وقت میں تیمم کرنا، ایسے وقت میں فقر اور فاقے کے عالم میں جبکہ پیٹ اور کمر یکساں ہو گئے ہوں، جبکہ زبان خشک ہو رہی ہو، ایسے میں اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے کلام کو پڑھنا اور رسول اللہ کی سنت جہاد کو ادا کرنا، یہ ہے کمال۔ اور یہ کمال اہل بیت رسول اللہ کا کمال تھا، یہ کمال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا اور ان کے تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ، یہ اس گود کا کمال تھا جس گود میں انہوں نے پرورش پائی، فاطمہ الزہرا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا، جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی۔ علی مرتضیٰ داماد مصطفیٰ، علی اللہ کے ولی، ان کے والد امام حسین کے باپ، محترم باپ، یہ ان کا کمال تھا۔ ان کے نانا جان، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ وارضا، یہ وہ لوگ تھے۔ آج امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی یاد ہم مناتے ہیں، بس فاتحہ، فارغ ہو گئے، شربت پلا دیا، فارغ ہو گئے، حق ادا کر دیا۔ نہیں، حق ادا جب ہوگا جب رسم شبیری ادا، حق ادا جب ہوگا جب ظالم اور جابر اور عیاش اور بدکردار اور شرابی حکمرانوں کے خلاف مسلمان متحد ہو کر آواز اٹھائیں کہ مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا طلبگار ہو۔ خون بہانا ہے تم غیر مسلموں کا نہیں،
ان کا تو بہانہ ہی ہے جب جہاد ہو ان سے، بہانہ ہے، خون بہانہ ہے تو کافروں کا، اسلام دشمن قوتوں کا۔ امریکہ کے خلاف، روس کے خلاف عملی جہاد چیچنیا میں ہو رہا ہے، ہندوؤں کے خلاف عملی جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے، یہودیوں اور امریکہ کے خلاف عملی جہاد فلسطین میں ہو رہا ہے۔ ان مجاہدین کی مدد کرنی چاہیے، ان مجاہدین اسلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ امام حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کشمیر کے مجاہدین امام حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ظالم اور جابر حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مجاہدین یہودیوں کی ظالم اور جابر قوت کو، جو امریکہ کی پشت پناہی میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں فلسطین کے مجاہدین۔ یہ امام حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ چیچنیا کے مجاہدین جو روس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یہ عملاً امام حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہر باطل قوت کے خلاف جہاد کرو۔ یزید کی شکل میں کبھی یزید اسلام کا، مسلمانوں کا نام رکھ کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی عیسائیت کا نام رکھ کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے شیطان یزید، اور کبھی شیطان یزید کی شکل میں مسلمانوں کا نام رکھ کر مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں پر حکومت کرنے لگتا ہے، عیاشیاں، بدکاریاں اور ناچ اور رنگ کی محفلیں سجاتا ہے۔ آج کل ٹیلی ویژن پر ناچ نہیں ہو رہا، آج کل ٹیلی ویژن پر یہودیوں کی بٹھائی ہوئی اور ہندوؤں کی بٹھائی ہوئی لڑکیاں جو ناچ گانا کرتی ہیں، ناچتی ہیں، تھرکتی ہیں، مسلمان بہو بیٹیوں کو خراب کرنے کے لیے یہودیوں کی اور ہندوؤں کی جو سازش ہے، ٹیلی ویژن میں ان کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اخلاق باختہ کریں۔ آج کل 10 دن کے لیے بند ہے۔ کیا اسلام میں صرف 10 دن ممانعت ہے؟ آپ کبھی سوچیے اس پر، مذاق ہے؟ یعنی 10 دن کی ممانعت ہے کہ ناچ مت کرو، گانا مت گاؤ۔ تو اگر 10 دن کی ممانعت ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف 10 دن، یکم محرم سے 10 محرم تک یا 11 محرم تک ناچ گانا بند کر دو، باقی سال بھر ناچتے رہو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ نیا دین ہے۔ اگر 10 دن میں محرم کے ناچ اور گانا منع ہے اور حرام ہے تو سال بھر بھی حرام ہے، زندگی بھر حرام ہے۔ حرام حرام ہے، جو منع ہے وہ منع ہے، یہ منافقت ہے۔ ٹیلی ویژن پر جو فحش گانے اور فحش ڈانس، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، یہ حرام ہے، اور جو حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سرپرستی کرتی ہے، اس لیے کہ یہ ان کا کلچر ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں نے اپنے ایجنٹ ٹیلی ویژن میں گھسا دی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ باخبر ہو، ان یہودیوں کے ایجنٹوں کے خلاف ایکشن لے جو مسلمان لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو محرم کے مہینے میں یا اس کے علاوہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان مسجد میں ہوں، خواہ وہ مسلمان امام بارگاہ میں ہوں، یہ قتل قطعاً حرام ہے۔ بے گناہ کافروں کا خون بہانے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کی جان آپ نے بچا لی اور اس کو یا تو بے گناہ کو قتل کر دیا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، آدمی جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک آدمی، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اگر ایک آدمی کو بچا لیا تو پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اور مسلمان کا قتل تو حرام ہے، وہ جہنمی ہے جو مسلمان کا قاتل ہے۔ اب یہ جو خبروں میں آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں
فلاں جگہ پر حملہ ہوا، 17 آدمی مار دیے گئے، فلاں جگہ پر حملہ ہوا، 3 آدمی مار دیے گئے، فلاں. یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. اسلام اس فساد کی اجازت نہیں دیتا. اسلام بے گناہ لوگوں کے مارنے کا حکم نہیں دیتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باہر سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فساد ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا گلا کاٹے، اور باہر عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں جو مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اماموں میں گولیاں چلاتے ہیں، دیکھو خون بہاتے ہیں، یہ مسلمان، یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد. اسلام کی اور مسلمانوں کی یہ تصویر بیرونی عیسائی میڈیا، عیسائی ٹیلی ویژن یہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہیں مسلمان، قاتل، دہشت گرد، ٹیررسٹ. مسلمانوں کو اس طرح سے بنا کر پیش کرتے ہیں. اور چونکہ یورپ میں اب اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کا امیج، مسلمانوں کا یہ تصور کہ مسلمانوں کا دین امن اور محبت کا دین ہے، اس تصور کو مٹا کر دہشت گردوں کا دین کہہ کر وہ مسلمانوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے ہمیں آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ ایک سازش ہے. اور افسوس یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس سازش کو ختم کرنے میں ناکام رہی. یہ لوگ جنہوں نے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسجدوں میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ حکومت کے بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ آہنی ہاتھوں سے مجرمین کو، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، پاکستان کو بدنام کیا، ان کو سر عام پھانسی دی جائے، ان دہشت گردوں سے نمٹا جائے. اسلام اس دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. امام عالی مقام، امام مظلوم، شہید کربلا رضی اللہ عنہ کو گود میں لیے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیے ہوئے ہیں. صحابہ درمیان میں رونق افروز ہیں. حضور نے گود میں لے کر امام حسین کے چہرے کو، گالوں کو، پیشانی کو ناک لگا کر یوں سانس لینا شروع کیا، جیسے سونگھتے ہیں کسی چیز کو. تو سونگھ رہے تھے. کبھی امام حسن کو لے کر، کبھی امام حسین کو لے کر گود میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے شہزادے. مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور سونگھ رہے تھے. تو سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین دریافت فرماتے تھے. ان کے دریافت کرنے سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں، ورنہ تو کچھ بھی معلوم نہ ہو. دریافت کیا، ادب سے عرض کیا، روحی فدا کا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان ہوں، ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. میں نے آج یہ دیکھا کہ حضور آپ سونگھ رہے ہیں، آپ چوم نہیں رہے، آپ سونگھ رہے ہیں. تو میں وجہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، حضور آپ سونگھ رہے ہیں، چوم نہیں رہے، ہم تو چومتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ پھول سونگا جاتا ہے یا چوما جاتا ہے؟ الحسن والحسین ہما، یہ حسن اور حسین جو ہیں، ریحان، ریحان کے مطلب خوشبو، یہ حسن اور حسین میری